بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام نکاح و طلاق کورس کا آج یہ چوتھا لیکچر ہے۔ الحمدللہ 3 لیکچر ہو چکے ہیں اور دوسرے لیکچر میں ہم نے کس پر نکاح فرض ہے واجب ہے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد تیسرا لیکچر بھی اسی سے متعلق ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے، اور چوتھا بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اس طرح کے دوسرے لیکچر میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ نکاح کس کے لیے سنت مؤکدہ ہے، تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جس کے جو حالت اعتدال پر ہو اور نفقے اور مہر پر قدرت رکھتا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہر پر قدرت اور نفقے پر قدرت کیسے معلوم ہو کہ ہمیں قدرت ہے یا نہیں؟ یعنی جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ مہر کتنا ہے اور نفقے میں کیا کیا آتا ہے، تو ایک آدمی کیسے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس پر مہر کی استطاعت وہ رکھتا ہے، نفقے کی وہ طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ تو مہر سے متعلق ضروری احکام ہم نے بیان کر دیے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم نفقے سے متعلق بیان کریں گے کہ نفقہ کسے کہتے ہیں۔ نفقے سے مراد ویسے تو خرچ کرنا ہے، لیکن یہاں مراد ہے اپنی بیوی پر خرچ کرنا، اور اس سے مراد ہے کھانا، کپڑا اور رہنے کا مکان۔ یعنی اپنی زوجہ کو کھانا کھلا سکے، کپڑا دے سکے پہننے کے لیے، اور رہنے کا مکان دے سکے، یہ شوہر کے ذمے ہے۔ اگر کوئی اس کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے اور مہر پر بھی قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ وگرنہ پچھلے جس طرح لیکچر میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر کوئی کھلا نہیں سکتا، اس کے پاس دینے کے لیے مہر نہیں ہے، پہنانے کے لیے کپڑے نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا بھی جائز نہیں جب تک کہ یہ انتظامات نہیں کر لیتا۔ یہ تھی نفقے کی تعریف۔ اب نفقہ واجب ہونے کے کچھ اسباب ہیں، یعنی کسی کا خرچہ کسی پر جو لازم ہو جاتا ہے اس کے 3 اسباب فقہا نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 زوجیت، یعنی میاں بیوی کا رشتہ، کہ بیوی کا جو نفقہ ہے وہ شوہر پر لازم ہو جاتا ہے رشتہ زوجیت کی وجہ سے، یا پھر نسب کی وجہ سے نفقہ لازم ہوتا ہے۔ نسب میں جیسے اپنی اولاد کا خرچہ باپ پر لازم ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کا خرچہ جو ہے وہ اولاد پر لازم ہو جاتا ہے۔ دونوں اگر محتاج ہیں، بوڑھے ہیں، تو ایسی صورت میں اولاد پر، بیٹے پر لازم ہے کہ ان کا خرچہ اٹھائے۔ تو نسب بھی ایک سبب ہے خرچے کے لازم ہونے کا، جسے ہم کہتے ہیں نفقے کے لازم ہونے کا۔ نفقہ مینس خرچہ۔ اور تیسرا سبب ہے ملک۔ فی زمانہ غلام اور لونڈی کا معاملہ نہیں ہوتا، اس لیے ہماری بحث تیسرے سبب سے نہیں ہوگی۔ اب آئیے کچھ احکام ہیں نفقے سے متعلق، ان کو ہم یہیں بیان کر دیتے ہیں تاکہ نفقے کی جو بحث چھڑی ہے یہ مکمل ہو جائے۔ آگے پھر نفقے کا علیحدہ سے بیان نہیں کریں گے، پھر ہم نکاح کی شرائط پر آئیں گے۔ تو بیوی کے نفقے کے بارے میں چند احکام ہیں۔ دیکھیں، کیا رشتہ ہوتے ہی، نکاح ہوتے ہی نفقہ لازم ہو جاتا ہے؟ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، نفقہ لازم ہے؟ تو ایسا نہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح صحیح سنت کے مطابق جو ہوا ہے، جب نکاح صحیح ہو، یعنی نکاح فاسد نہ ہو۔ اب نکاح صحیح اور فاسد کیا ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی کسی اور لیکچر میں بیان کریں گے۔ تو نکاح صحیح ہو، اس کا عورت کا نفقہ شوہر پر واجب ہے، اگرچہ وہ عورت جو ہے وہ نابالغہ ہو، عمر میں چھوٹی ہے، لیکن اتنی عمر چھوٹی نہیں ہے، یعنی رخصتی کے قابل ہے، تو ایسی صورت میں نفقہ واجب ہو جائے گا۔ شوہر کی عمر اگرچہ چھوٹی ہے لیکن نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی بھی ہو جاتی ہے، یوں سمجھ لیجئے، تو ایسی صورت میں بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب ہو جاتا ہے۔
یا پھر یہ ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے تو رخصتی ہو رہی ہے، یعنی وہ رضامند ہیں، لیکن لڑکے والے ابھی اپنی جو اس کی لڑکے کی جو زوجہ ہے وہ اسے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا اور اس سے کہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی رہو فی الحال، پھر تمہیں میں اپنے گھر میں لے جاؤں گا، تو اس صورت میں بھی عورت نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی نفقہ شوہر پر لازم ہوگا اگرچہ وہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہو۔ اب نفقہ کتنا ہوگا؟ تو نفقہ مرد اور عورت مقدار کتنی ہوگی، یعنی کہ جو ہمارا آج کا ایک موضوع ہے کہ نفقے کی مقدار کیا ہو، تو مرد اور عورت دونوں مالدار ہیں اگر، تو نفقہ جو ہے مالداروں جیسا ہوگا، یعنی اس کو کھلانا پلانا، اس کو کپڑے دینا، اس کا رہن سہن، چونکہ شوہر بھی مالدار ہے تو مالداروں جیسا ہوگا۔ اور اگر دونوں محتاج ہیں، غریب ہیں، تو پھر نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں، کھانا، کپڑا اور مکان، تو وہ تینوں چیزیں غریبوں جیسی ہوں گی۔ لیکن اگر دونوں میں سے ایک مالدار ہے اور دوسرا جو ہے وہ ذرا ہلکے درجے کا ہے یا غریب ہے، تو ایسی صورت میں پھر درمیانے درجے کا ہوگا کہ نہ بہت زیادہ عمدہ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ غریبوں جیسا یا گھٹیا قسم کا کپڑا ہو یا رہائش ہو، بلکہ پھر درمیانے قسم کا نفقہ جو ہے شوہر پر لازم ہوگا کہ متوسط درجے کا دے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ مالدار جیسا کھاتے ہیں، پہنتے ہیں یا رہتے ہیں اس جیسا تو نہیں ہوگا، اس سے کم، لیکن غریبوں سے اعلیٰ قسم کا ہوگا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عورت رخصت ہو کر آئی ہو، جیسا کہ ابھی بیان کیا کہ عورت رخصت ہو کر آئی ہے یا عورت نے اپنے آپ کو مرد کے حوالے کر دیا ہے، تو تب سے لے کر نفقہ شوہر کے ذمے ہوگا، اس کا لباس، اور چاہے وہ اپنے ساتھ کتنا بھی جہیز کا سامان لائی ہو، لیکن جب رخصتی ہو کر آ گئی تو اب رہنا، کھانا پینا اور کپڑے دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ شوہر دے۔ ہمارے ہاں ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ صرف منگنی ہوتی ہے اور پھر لڑکی والے یا جو ہے وہ دیگر رشتہ دار لڑکے پر کو فورس کرتے ہیں کہ اب تمہاری چونکہ نام ہو چکی ہے، منگنی ہو چکی ہے، لہٰذا عیدی میں فلاں چیزیں بھجواؤ یا ماہانہ خرچہ اس کا باندھ دو، تو یہ غلط رسومات ہیں، غیر شرعی ہیں، اور اس طرح لڑکے والوں پر دباؤ ڈالنا یا لڑکے کو مجبور کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ ابھی نکاح بھی نہیں ہوا۔ نکاح کے بعد بھی جب رخصتی ہو جائے، یعنی عورت اپنے آپ کو مرد کے حوالے کر دے، پھر اس کا نفقہ لازم ہوتا ہے۔ ابھی صرف منگنی پر یا بات پکی ہونے پر لڑکے کو مجبور کرنا کہ اب تم اس کا خرچہ اٹھاؤ، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ نہ لڑکی اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، نہ لڑکے والے یا ان کے رشتہ دار، کوئی بھی اس پر، بچے پر زور لڑکے پر نہیں ڈال سکتا۔ تو اس رسم کو ختم کیا جائے اور سمجھا جائے کہ نفقہ جو ہے وہ صرف نکاح صحیح کے بعد جب عورت اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیتی ہے، اس کے ہاں آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں نفقہ اس پر لازم ہوتا ہے۔ اور فقہاء نے لکھا کہ سال میں کم از کم 2 جوڑے مرد پر واجب ہے کہ بیوی کو دے، یعنی 6 ماہی میں 1 جوڑا۔ اور اس کے طریقہ کار وہی ہوگا، اگر مالدار ہیں تو بہترین قسم کا کپڑا دے، اور اگر متوسط درجے ہیں کہ تو متوسط درجے کا دے، غریب ہے تو غریبوں جیسا کپڑا۔ لیکن یہ جانب قلت ہے، یعنی کم از کم 2 جوڑے دے، باقی اللہ کریم نے اگر زیادہ دیا ہے اور 2 سے زیادہ بھی وہ جوڑے بنوا لیتی ہیں یا شوہر بنا کے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنے ضرور دے۔